تھے بیچارے بکسے لے کر کہ تمہاری حکومت آ کر کے روس کے ساتھ کھڑی ہو گئی, کھاتے تم یہاں پہ رہو, پیتے تم یہاں پہ بڑی لاجیکلی سی بات ہے نا سر. تو اب آپ بتائیے سر, اتنا بڑا دجل چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ کوئی تالے آزما, کوئی دہشت گرد گروپ وہ دوڑ کے آ کر درمیان میں کوئی اپنا فائدہ نکال جائیں گے اور ہم منہ دیکھتے رہیں گے کیونکہ ہم سویلین ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, چلے ہو گیا. لیکن ارشد صاحب پھر بھی کیا خطاب فرمائیں گے, حدیثیں کون سی سنائیں گے, تو کیا کچھ اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. یہ جو خان صاحب ہیں یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا عذاب ہے, اور انہوں نے آنے کے بعد اور آنے سے پہلے جس طرح کے جھوٹ بولے ہیں, پھر آنے کے بعد انہوں نے جو 100 دن کے بعد جو معیشت کا پروگرام دیا تھا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر عمل بھی کیا. اور وہ تھی کہ ہم آپ کو 2 مرغیاں اور 1 مرغا دیں گے, اور اس کو پیچھے سے ایک ٹیکا لگائیں گے, اور انڈوں کی برسات ہو جائے گی, انڈوں سے چوزے نکلیں گے, چوزے بڑے ہو کے مرغیاں بنیں گی, اور پھر وہ انڈے دیں گے, اور انڈوں سے پھر وہ چوزے انڈے بچے, یہ ہوگا. یہ اس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. پھر انہوں نے آگے چل کے کچھ عرصے کے بعد بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھینس کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کو تو دودھ پلاتے ہیں, لیکن جو لڑکا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں اس کو دودھ نہیں پلاتے, اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو اس طریقے کے ان کے پروگرامز تھے, اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز کا قصوروار پچھلی حکومت, ہر چیز کی قصوروار جو ان سی تھی نا وہ پچھلی حکومت ہوتی تھی, اور جو ان کی بنی ہوئی سڑکیں ہوتی تھی اس کے فیتے کاٹتے رہے, جو بنتی ہوئی سڑکیں تھی ان کو روک دیا, معیشت کا بیڑا غرق کیا, اور اطمینان, تسلی. اچھا, خطابات کرنے میں تو یہ ماہر ہیں. ایک بات جو ملتی ہے, یعنی کہ جو سارے ہمارا جو بحث ہے نا اس کا جو کل ہے, انہوں نے لوٹا لمبئی مار, انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی, جن کا ہم نے نام نہیں لینا. اب جو انسان اس کے کیش کرانے کا ٹائم ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے, جب پاکستان کے اندر بربادی ہوتی ہے نا تو لوگ ویک ہوتے ہیں. جب ویک ہوتے ہیں تو وہ جو آسودہ لوگ ہوتے ہیں نا, جو طاقت کے اندر ہوتے ہیں, جو بیس ہوتے ہیں, وہ پلاٹس خریدتے ہیں, وہ ایسٹس خریدتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک موقع دیا جاتا ہے سویلینز کو. جب اس ملک کے اندر اچھا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں وہ لوگ اشارہ کرتے ہیں اور ان کو سیل کرتے ہیں. یہ بزنس جاری ہے, یہ مارشل لاز نہیں ہوتے, یہ بڑی بڑی وارداتیں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسا دفعہ ہے, یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب صبر تحمل کے ساتھ جو ہماری سویلین لیڈرشپ ہے اس نے ساری اس چیز کو ایکسپوز کیا. سوشل میڈیا کے اوپر سے ایسی اللہ پاک کی نعمت آئی کہ جس کے اندر اچھا بھی ہوا اور برا بھی ہوا, لوگوں کو پتہ لگا کیا وارداتیں ہوئیں. تو یہ چیز جو سی نا ہمارے سامنے آ گئی ہے. یہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بحث ہو رہی تھی وہ بھی یہی تھی نا کہ اگر تبدیلی ہے تو پھر وہ جو پرانے جرم کرنے والے تھے ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ جو راجہ صاحب بات کر رہے تھے, اگر وہ اریسٹ نہیں کیا گیا, اگر ان کے اوپر کیسز نہیں بنے, تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایک بہانے سے اپنا گند صاف کر دیا. اس طریقے سے نہیں معاملات ہوتے. اس سارے سینیریو کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیٹیکلی کس طریقے سے نکل کے وہ کون سا وے ہوگا کہ ہم اپنائیں, اور ان مخالفین کو بھی ساتھ میں لے جن سے کسی بھی وجوہات کی پر, لیکن وہ سیاسی لوگ ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلا جائے تاکہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہو سکے. روڈز بنے, انفراسٹرکچر سٹرانگ ہو, یہاں پہ جو دفاع ہے وہ مضبوط ہو, جو دب کے وا رج کے کھا جو ایک نعرے لگتے تھے جو جس میں زراعت بہتر ہو رہی تھی وہ چیز ٹھیک ہو, روڈز. اور ہمیں ہر چیز کی جو سی نا پلاننگ اب نہیں کرنی پڑے گی. وہ جو ایک وقت تھا نا جس میں پلان کیا گیا تھا, اب صرف عمل کرنا. عمل کرنے سے اگر ہم 5-7 سال 10 سال لگاتے ہیں تو پاکستان ایک بہت بہترین معیشت بن جائے گی. بالکل ٹھیک, یہ بالکل واضح ہے. اس ٹائم میں میاں محمد نواز شریف کا جو نظریہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا, اور ہمیں وہ جو انرجی ہے جو مریم نواز کے پاس ہے, وہ پروگرامز جو اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہیں جس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور پاکستان کو 2 دفعہ بالخصوص پورے طریقے سے بہترین معیشت بنا کر دکھایا, اس کے اوپر تیسری دفعہ بھی عمل کرنا ہوگا. یعنی کہ یہ ویسے چوتھی ٹرم ہوگی پی ایم ایل این کی, لیکن ڈار صاحب کے ہاتھ میں جس طریقے سے معیشت کے 2 دفعہ پروگرامز آئے ہاتھ میں, تو تیسری دفعہ بھی دینا ہوگا.
ایک تجربہ کار ہیں, ایک آنےسٹ ہیں, اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلسل پوری دنیا ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے, اس لیے کہ وہ لنڈن میں بیٹھ کے بھی جو مشورے دیتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ چند ہفتوں یا چند 1-2 ماہ کے بعد جو ذرا پوری دنیا اس کی تائید کر رہی ہوتی ہے کہ وے آؤٹ ہے تو یہ ہے, اتنی نظر ہے. بالکل بالکل ٹھیک. راجہ صاحب اس پہ کوئی کمنٹ, لاسٹ کمنٹ اگر کوئی کریں کہ خان صاحب خطاب کیا فرمائیں گے ارشد صاحب نے, اور خان صاحب نے تو خان صاحب کا خطاب جو ہے نا وہ جیسے یوکرین کا صدر ہے نا, وہ تو ایکٹر ہے, اس نے بھی یہی کیا تھا نا, میں مجھے مارنا چاہتے ہیں, میری فیملی کو مارنا چاہتے ہیں. روس جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے, روس جو ہے میری فیملی کو مارنا چاہتا ہے, میں تو نیازی صاحب کا تو اس سے بہتر ہے وہاں پہ کوئی بکری باندھ دیں. بکرا تو میں نہیں کہہ سکتا, بکری جو ہے نا وہ باندھ دیں خان صاحب کی جگہ, تو اس کی ہم میں جو ہے نا وہ سن لیں گے. اس کے علاوہ تو اس بندے کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. اور یہ جو اس کا روس کا دورہ ہے, نیازی صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرا برانڈ تباہی کا نشان ہے. میں جس طرف رخ کروں تباہی بربادی سنامی آ جاتی ہے. ملک کو اس نے تباہ کیا, منیکا کے گھر کو اس نے تباہ کیا, اور بھی جتنے امراض ہے جیسے جو لوگ ہیں ان کا بھی خانہ خراب کیا. اب روس کا بھی جو ہے انہوں نے خانہ خراب کر دیا. مسلمانوں کا آپ اندازہ کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پالیٹکس میں مہاتیر محمد کا نام عزت کا ایک نشان تھا, اس کے ساتھ لگا تو وہ بیچارہ اپنے ملک میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. یہ اتنا منحوس ہے کہ جس طرف جو ہے نا وہ یہ رخ کرتا ہے وہ اسی طرف جو ہے نا یہ تباہی پر بھی, یہ الٹا وہ دوسرا یجوج مجوج ہے نا, جو بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو خان صاحب جس نے آنا ہے, دجال. یہ دجال کی الٹی کاپی ہے. دجال کے بارے میں تو یہ کہتا ہے نا, بلکہ دجال کے ہر دو ہیں کہ ایک تو جس سے راضی ہوگا وہاں خوشحالی ہو جائے گی, اور جس سے ناراض ہوگا وہاں تباہی بربادی ہو جائے گی. یہ لگتا ہے دجال کا صرف ایک ہی ورژن ہے کہ اس کا منہ جس طرح بھی کر دیں وہ تباہی بربادی کی طرف ہی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک, وہی حال ہے. لیکن راجہ صاحب اس بات کو تو مانیں گے, جی سر معذرت, اس بات کو تو مانیں گے, وہ گیا ہے شلوار قمیض میں, اس نے پشاوری کھیڑی پہنی ہے, ایک برانڈ ہے, تو یہ کیا کم بات ہے؟ آہو یار ہن پھانسی دے دی اس کی سزا یہ اس کو پھانسی دے دی جائے. پشاوری جتی اتار کے نا اس کو بندہ شروع ہو جائے کہ لانتی ہے تو جس پاس سے جانا تباہی بربادی کر رہا ہے. اتنا مارا جائے کہ یہ بیٹھ نہ سکے, باقی سمجھ جائے کہاں مارا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ دھمالیں ڈال رہے ہیں. رشینز نے کہا ہے کہ ہوٹل کا پیسہ بھی تم دو گے, اور تمہیں آنے جانے کا ورکنگ ٹور تھا, کوئی وزٹ وہ نہیں تھا, جیسے ورکنگ ٹور تھا ایک, جسے کہا جاتا ہے. اوبر تک کے پیسے انہوں نے لیے ہیں, اور پھر 10 ارب کا جو ٹیکہ لگا ہے. سر افسوس کی بات ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. سٹیٹ گیسٹ جو ہوتا ہے ایک نارمل آدمی, اگر وہ اناؤنس کر دیں, پروٹوکول جو دیا گیا وہ بھی ایک ایئرپورٹ پہ جو سلامی دی گئی ہے ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پلس ٹیبل نکالی. سب سے بڑی بات ہے پیچھے فلیگز نہیں تھے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ دنیا کے 2 لیڈر یا 2 سربراہان بیٹھے ہیں ان کے پیچھے فلیگ نہ کنٹری. اچھا, اس میں خان صاحب سے میں ذرا ایک سوال کروں. خان صاحب, ہمیشہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کسی جگہ وزٹ کرتا ہے, وہاں کی جو ویڈیو کلپ آتے ہیں وہ عموماً میوٹ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ چولے مار رہا ہے, جو ان کا وہ ڈپٹی پتہ نہیں فارن آفس کا وہ آیا ہوا. سر وہ میوٹنگ نہیں ہوتے, وہ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں, وہ چپ ہوتے ہیں. یہ سالہ صرف انگریزی سنانے جاتے ہیں. دیکھیں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں میں یہاں پہ آنے کے بعد, مطلب تو جہاں سے نکلا ایکسائٹیڈ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے وہ پہلے دن ان لوگوں کی کوئی مصروفیت نہیں تھی, کوئی کھانا نہیں تھا, کوئی ڈنر نہیں تھا. پہلے دن انہوں نے جا کے ہوٹل کی منجیاں توڑی ہیں, بالکل ناٹ ا سنگل وہاں پہ کوئی. اور 3 گھنٹے کی میٹنگ اس لیے ہو گئی تھی کہ ان کے 3 دن کے جو پلانز تھے وہ انہوں نے ایک ہی دن میں مکمل کیے. جی سر, اس ٹور کے اندر مراد سعید ساتھ نہیں تھا.
نہیں اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, وہ باہر نہیں جاتا. وہ کہیں وہ نہیں تھے, مگر شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور دوسرے اور محید بھی تھا. مگر ایک بات اور پلس وہ بھی تھا اپنا عصر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد مغرب کی پڑھیں گے, جتی بند رہے تسبیح بند رہے, وہ بھی ساتھ میں تھا. ہاں اب ایک بات بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ رات کو ایک بات ہو رہی تھی کچھ ایک دانشوروں کے محفل میں کہ یہ رشینز جو ہیں یہ جب بات کرتے ہیں تو یہ اپنی زبان میں کیوں باتیں کرتے ہیں, ترجمان بٹھایا ہوتا ہے, جبکہ پوٹن صاحب بہترین انگلش بولتے ہیں. اگر آپ نے شاک ہونا ہے آپ گوگل پہ ٹائپ کریں پوٹن سپیکنگ انگلش. فرید زکریا کا ایک کلپ ہے جس میں پوٹن صاحب بہترین انگلش میں بات کر رہے ہیں اور دنیا حیران رہ جائے گی کہ یہ پوٹن انگلش بولتا ہے, کسی کو دیکھا ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ پوٹن صاحب نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے اور وہ انگلش بہترین انگلش بولتا ہے, مگر جب یہ لوگ ایڈریس کرتے ہیں کوئی بھی جگہ پر کھڑے ہو کے, ان کا مخاطب ان کی اپنی قوم ہوتی ہے, اس لیے یہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. اور ہمارے لیڈر جب کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ان کا مخاطب